اس بجٹ کو ہم نے کل ایکسپلین کیا ان دا نیشنل اسمبلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیکس بیس ہے اس کو وسیع کرنا ہے. دس sub 10% tax to GDP ratio is simply not sustainable. It's simply not sustainable. اس کو ہم نے اگلے 2 سے 3 سالوں میں اس کو ہر سال ہم نے اس کو لے کے جانا ہے تاکہ 13% کے قریب اگلے 3 سال میں ہم اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو ریشو کو لے جا سکیں. اور آپ سب اس میں بہت اچھی طرح انٹرنیشنل بینچ مارکس کو بھی دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل بینچ مارکس کو سمجھتے بھی ہیں. کوئی ایک ایسا ملک مجھے ضرور بتا دیجیے گا جو 9.5% کی ٹیکس ٹو جی ڈی کے بیسس پہ سسٹینیبل ہے وداؤٹ ایکسٹرنل ہیلپ. دوسرا ہم نے اس کا اصول تھا کہ جی انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ختم کرنے کے لیے معیشت کی ڈیجیٹائزیشن. یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایف بی آر کی کیا پرفارمنس ہے, کیا پرفارمنس نہیں ہے, وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. بیکاز کمپلائنس اور انفورسمنٹ جس طرح ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی ہے, اور اس کا پارٹ آف اٹ جو بھی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اس میں لوگوں کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے. سو اٹس پیپل, پروسیس چینج کرنے پڑتے ہیں, پھر ٹیکنالوجی. یہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہم کرنے جا رہے ہیں, اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے, اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ ہیومن انٹرونشن کو جتنا کم کیا جا سکے. اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی, کلائنٹ سروس بھی بہتر ہوگی, کرپشن بھی اس میں کم ہوگی. اور سو اس لیے ڈیجیٹائزیشن والا جو انیشیٹو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ, آئی ڈونٹ تھنک اس میں کسی کو اس میں کوئی مذائقہ ہونا چاہیے کہ پروگریسو انکم ٹیکس جو ہے اس کو ہم جو زیادہ اہل ثروت لوگ ہیں ان کے اوپر یہ عائد کیا جائے. اسی طرح نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ. بیکاز دیکھیے یہ 2 یا 3% یا 4% سے یہ دس واز ناٹ دا وے ٹو گو. اور مقصد یہ جو کل ہم نے اس کی اناؤنسمنٹس کی ہیں اس کی ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں. چیئرمین ایف بی آر یہاں بیٹھے ہیں, اور اس کو کئی جگہوں پہ ہم 45% پہ لے گئے ہیں تاکہ نان فائلرز 2, 3, 4, 5 دفعہ ضرور سوچیں. جیسے آپ نے بھی ابھی یہ ذکر کیا کہ صرف ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں, تو یہ ایک مقصد ہی یہ ہے. اور ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ یہ پہلا قدم ہے ٹو ریموو دس اختراع ان پاکستان کالڈ نان فائلرز. کیونکہ یہ بھی آپ میرے سے آپ سب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا ملک اور ہوگا پاکستان کے علاوہ جس میں یہ نان فائلر کی ایک اختراع جو ہے وہ نکالی گئی. اور آخری کم آمدن والی طبقات کے لیے تحفظ. تو یہ وہ 5 پرنسپلز تھے جی جس کے بیسس پہ ہم نے یہ جو ہے یہ بجٹ پیش کیا ہے. اس کے علاوہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں اس میں انرجی سیکٹر پہ, ایس او ایز پہ, پرائیویٹائزیشن پہ, یہ سب اس میں موجود تھیں. تو آئی تھنک میں تاکہ یہاں ڈائلاگ ہو سکے میں اس کو مختصر رکھوں گا تاکہ ہم جو ہے آپ کے سوالات کا جو جواب دے سکیں. جی آپ ماڈریٹ کر رہی ہیں جی, پلیز بتائیے. عمر حیات بول نیوز سے. ایک تو سر یہ بتائیں جی. اچھا جی, ایک تو یہ بتا دیجئے سر کہ پیٹرولیم لیوی 60 روپے تھی اور یہ بھی ہائیسٹ ہے, تو اس کو 20 روپیز انکریز کیا گیا. تو اس سے برڈن تو پڑے گا کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن گڈس ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے, مہنگائی ہوگی. تو اس پہ کیوں نہیں سوچا گیا؟ اور دوسرا جو یہ سیلری سلیب ہے کیا اس کو ریوائز کیا جائے گا یا نہیں, یا اسی طرح رکھا جائے گا؟ جی تو جہاں تک پی ڈی ایل کا تعلق ہے یہ جو 60 سارے اگر جو اس میں اضافہ ہوگا تو وہ بتدریج اضافہ ہوگا ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر. اور اس پہ بھی ہم جو ساتھ ساتھ مانیٹر کریں گے جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں, اور اس کے مطابقت سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے تاکہ جیسے آپ نے ذکر کیا اس پہ جتنا اضافی بوجھ کم ہو سکے.
وہ ہم اس طریقے سے اس کو مانیٹر کریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو فیز ان کریں گے اور دوسرا اس کو لنک ان کریں گے ود انٹرنیشنل آئل پرائسز. نمبر 2 جو آپ نے سیلری سلیبس کی بات کی, دیکھیے اس میں جو ایگزیمپشن والا کیٹیگری تھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اسی طرح جو ٹاپ سلیب ہے 35% والی وہ بھی اسی طرح برقرار ہے. ایز یو کمپیئر اٹ ود دا نان سیلریڈ کلاس, تو جس میں یہ سارے پروفیشنل کمیونٹی آتی ہے, اس کو تو ہم 45% پہ لے گئے ہیں. تو اس لیے ایز فار ایز وی کنسرن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو ہم نے اس وقت سلیبس میں رد و بدل ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو نمبر جو ہے یہ مجموعی طور پہ ایک بڑا نمبر نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو اس میں اتنا بڑا اس میں جو ہے برڈن وہ نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک ریٹیلرز کا تعلق ہے, سب ہمارے جو بھائی بہن اس شعبے سے منسلک ہیں, ابھی آپ نے بات کی کہ جی صرف یہی کلاس رہ گئی ہے جو آپ کے پاس چھوڑی گئی ہے. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس سمت میں نہیں بڑھیں گے تو کوئی بھی آ جائے اس کو یہی کرنا پڑے گا ٹو آسک مور فرام دا سیم. تو اس لیے میں بڑے مدبانہ طریقے سے جو ہمارے ریٹیلرز ہول سیلرز بھائی بہن ہیں کہ ان کو نیٹ میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بوجھ بانٹا جائے, رائٹ. جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیے ہم نے یہ جو رجسٹریشن شروع کی وہ ہم نے والنٹری بیسس پہ شروع کی اپریل میں, اور آپ ہی سب لوگوں نے اس کو سب سے بڑی ناکامی قرار دے دیا. اور ٹھیک کہا آپ نے کہ اپریل کے دوران جب ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو سیلف رجسٹر کریں, اور اب تو یہ بھی تھا کہ ایپ ہے لمبے چوڑے, آپ نے وہ کاغذات بھی نہیں بھرنے, کسی سے نہیں کرنے, آپ نے خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے اس میں رجسٹر کر دیجئے. 75 لوگ. تو یہ ہوتا ہے جب والنٹری بیسز ہو. پھر جب مئی میں اب ہمیں اس کو اس سائٹ پہ لے کے تو جانا ہے نا جی, تو ان 6 شہروں میں بالکل ایف بی آر کی جو ورک فورس ہے وہ موبلائز ہوئی, اور جیسے میں نے کل ذکر کیا تقریباً 31,000 ریٹیلرز, رفلی 31,000 ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں جی. اور ہم یہ جو رجسٹریشن والی مہم ہے یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے, کیونکہ جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا. اور دیکھیں میں تو پہلے بھی بات کر چکا ہوں, اب دوبارہ بات یہ کروں گا کہ یہ ٹائم, یہ جو ٹیکس ہے یہ 2022 میں لگ جانا چاہیے تھا. اس وقت جتنے ریٹیلرز ہول سیلرز ہیں ہم کو انہیں نیٹ میں لے آنا چاہیے تھا, تاکہ یہ جو اس وقت سوال جواب ہو رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا, یہ تو ہم جتنا ہم پروٹیکٹ کر سکتے تھے ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. اگر یہ جو سیکٹرز ہیں جو اس وقت نیٹ میں نہیں ہیں یا جتنا ہونا چاہیے ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو دیکھیں ہمارے پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے کہ ایکسیپٹ ٹو انشور کہ دس سیکٹر کمز انٹو دا نیٹ. تو یہ مجھے پہلے بھی کسی نے سوال پوچھا کہ جی ان پہ آپ نے ٹیکس نہیں لگایا. بالکل جولائی سے ان کے اطلاق ہوگا, اور اس کی جو اس وقت اسکیم ہے دیٹ از ورک ان پروگریس. یہ مفتاح صاحب نے تو اس وقت فکسڈ کی بات کی تھی بیک ان 2022. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اور آسان کیا جا سکے. سو دیٹس ون. دوسرا آپ کا سوال ہے جی جو کیش والی ہے, وہ بالکل آپ کی بات درست ہے, بیکاز یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں ود ڈیجیٹائزیشن اینڈ لنکڈ ہیں ود جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. اب رفلی اس وقت 9 ٹریلین کا کیش ان سرکولیشن ہے. آپ اس کا حجم تو دیکھیں نا جو کیش ان سرکولیشن ہے. تو اسی لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی بھی اس میں پالیسی میجرز لیے گئے ہیں کہ ہم اس کو اس سائٹ پہ لے کر جائیں. اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا, فار ایگزامپل جو پی او ایس کا تھا اور وہ سلسلہ جو بیچ میں رک گیا, وی آر گوئنگ ٹو ری لانچ اٹ, وی آر گوئنگ ٹو گو گیٹ بیک ان ٹو اٹ, تاکہ یہ جو کیش کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کو جتنا ختم کیا جائے اور اس کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لیا جائے. تو لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے, اور دیٹ از دا اونلی وے
کہ ہم اس کو تھرو انفورسمنٹ اور کمپلائنس اس کو آگے لے کر چلیں جی. تو دیکھیے اس میں جو سب سے بڑا اس وقت اپ سائڈ ہے اس ملک کے لیے از کہ وی ہیو دا تھرڈ لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن ان دا ورلڈ. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نوکریاں ان کو دینی ہیں اور یا ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے. یہ بچے اور بچیاں اپنے گھر بیٹھ کے یہ جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا گرینولر جا سکتے ہیں یا بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو ہم نے کرنٹ سائٹ پہ بھی اور ایکسپینڈ اور ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی سب سے بڑی اور ریکارڈ ایلوکیشن دی ہے. اور اس کا وجہ ہی یہ ہے جی کہ یہ جو ان کا ایکو سسٹم ہے اس میں فنڈز بنیں گے, اس میں ان کو جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کیا جا سکے گا. کیونکہ سب سے بڑی ان کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں کہ جو براڈ بینڈ ہے, جو وائی فائی ہے, جو اور چیزیں ان کو چاہیے کہ گھر سے بیٹھ کے یہ کام کر سکیں. سو اس میں آپ دیکھیں گے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی انیبلڈ ان اے ویری ویری بگ وے. بیکاز دیکھیے میں اس کو یہ تو آپ نے یوتھ کی بات کی ہے لیکن ان کی اپ سائڈ آپ دیکھیے نا, $3.5 بلین کا اس وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. دیر از نو ریزن کہ یہ 4.5 ہو جائے, 5 ہو جائے, 6 ہو جائے, 7 ہو جائے. دیٹ از دا بگیسٹ اپ سائڈ. جہاں تک آپ نے ایس ایم ای کی بات کی ہے, بالکل درست بات کی ہے کہ ایس ایم اے پہ جس قسم کی فنانسنگ ہونی چاہیے وہ فنانسنگ میسر نہیں رہی ہے. اور اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بینکوں کی اس قسم کی ایپیٹائٹ نہیں ہوتی. بینکوں کی ایپیٹائٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ یہاں آڈیٹڈ فائنینشلز نہیں ہوتے. اسپیشلی میں اب بات کروں گا ایس پارٹ آف دا ایس ایم ای, کیونکہ ایم پارٹ کو تو پھر بھی لونز مل جاتے ہیں, فنانسنگ ہو جاتی ہے. جو ایس پارٹ کو فنانسنگ ہے اس میں بینکوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا کیش فلوز اینڈ دا ویلیو چین. کہ اگر ایک ڈسٹریبیوٹر ہے یا ایک کریانے کی دکان ہے, اس کو اگر 50,000 روپیہ دینا ہے, لاکھ دینا ہے یا 3 لاکھ روپیہ دینا ہے, تو پوری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو کاروبار پچھلے 2 سال سے 3 سال سے جن لوگوں کے ساتھ چلتا جا رہا ہے ان کی جو ریپیمنٹ ہے وہ ٹائم پہ ہے کہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, شاید آپ نے کچھ اخباروں میں بھی شاید اس کا ذکر ہوا ہے, آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے پچھلے 2 مہینے میں ہم نے پاکستان بینک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے 3-4 میٹنگز کی ہیں, جس کے بیسس پہ the banks have come back with very specific schemes 3 سیکٹرز میں کہ ایگریکلچر کی فنانسنگ کیسے بڑھانی ہے, آئی ٹی بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ جو فری لانسرز ہیں, جو یوتھ ہیں, ان کی ہم نے فنانسنگ کیسے کرنی ہے, اینڈ دا تھرڈ ون از ایس ایم ای کہ جو ایس ایم ای ہے اس میں ہم نے یہ کیسے کرنی ہے. اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں منسٹری آف فائنانس نے ایکچولی ایلوکیٹ کر دی ہیں کیونکہ ان کو سبسڈائز لونز چاہیے, تو وہ سبسڈی کی رقم اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے کیونکہ جہاں ریٹ ہے اور جس ریٹ پہ ہم نے ان سیکٹرز کو دینا ہے اس کی سبسڈی گورنمنٹ دے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ بینکوں کو تھوڑا سا گھبراتے ہیں, ایپیٹائٹ کم ہے, کاؤنٹر پارٹی رسک زیادہ ہے, تو فرسٹ لاس کی جو گارنٹی ہے وہ بھی ہم نے کہہ دیا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن از کہ یہ جو ایگزم بینک میں ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم اب شفٹ ہو رہی ہے فرام اسٹیٹ بینک ٹو ایگزم بینک, تو اس میں اب ٹھیک ٹھاک جو رقم ہے ری فائنانس کی وہ ہم نے اب مینڈیٹری کر دی ہے کہ وہ ایس ایم ای سیگمنٹ کو جائے ایز وی گو فارورڈ. باقی سر جہاں تک فارمرز کا تعلق ہے اور ایگریکلچر کا تعلق ہے, جس چیز سے حکومت نکل جائے, جس چیز سے حکومت نکل جائے اتنا ہی بہتر ہے فار ایگریکلچر اینڈ دا فارمرز. میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز کے اوپر, کیونکہ ٹھیک ہے ویٹ اسٹیپل کاسٹ ہے, کراپ ہے, اس کی اپنے سینسٹیوٹیز ہیں, لیکن رائس میں کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ مارکیٹ بیس ڈیمانڈ سپلائی چل رہی ہے, ایکسپورٹ ہو گئی, بمپر کراپ ہو گئی, کبھی نہ اس کی خبر آئی, نہ کبھی فارمر نے کمپلینٹ کیا, تو ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے سر. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میں نے بات ہی وہاں سے شروع کی تھی کہ یہ جو لیکیج ہے, اور لیکیج میں دیکھیں کئی سلسلے چل رہے ہیں, اور اس میں میں نے شاید اس دن بھی غالباً بات کی تھی کہ کچھ چیزیں تو بالکل ہمارے سامنے ہیں
کہ ٹریک اینڈ ٹریس از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دیٹ کہ ساڑھے تین سال پہلے یہ اس کو رول آؤٹ کیا گیا تھا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ تمباکو سے شروع ہوگا, پھر شوگر میں جائے گا, پھر سیمنٹ میں جائے گا, پھر فرٹیلائزر میں جائے گا اور پھر بتدریج ادر سیکٹرز میں جائے گا. لیکن کچھ بھی آپ سمجھ لیں کہ فنکشنالٹی میں ایشو تھا, ڈیزائن میں ایشو تھا, امپلیمنٹیشن میں ایشو تھا کہ اگر آپ نے ایک سیمنٹ پلانٹ پہ 5-6 اس کی لائنیں ہیں, ایک پہ لگا کے آپ نے کہہ دیا کہ جی امپلیمنٹیشن ہو گئی, اس کی وجہ سے جو اپ سائڈ آنی چاہیے تھی ریونیو پہ وہ نہیں آئی. تو آپ کی بات درست ہے, میں ایک بڑی اسپیسیفک ایگزامپل دے رہا ہوں, ورنہ یہ 1.2 ٹریلین کا یا جو بھی نمبر ہے وہ بالکل 10,000 فیٹ کے پہ رہ جاتا ہے. اس قسم کے کئی ایگزامپلز ہیں. اسی طرح یہ جو پوس مشینوں پہ ہم شروع کیے تھے کہ ریٹیلرز میں جائیں گے, وہ بھی بیچ میں چیز رہ گئی. سو دے آر نمبر آف تھنگز. جس طرح اب سیلز ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس پہ جو ہے اس میں بہت بڑی لیکیج ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے پلگ کرنی ہیں, اور اس میں بار بار اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ جتنا ہم اس کو ڈیجیٹائز کرتے جائیں گے, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو سیلز ٹیکس والا ہے یہ اب ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم اس کو اینڈ ٹو اینڈ پروسیس جو ہے اس کو ڈیجیٹائز کریں. اسی طرح جو اس وقت بھی ہمارے پاس مواقع موجود ہیں, یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اگلے 2 سالوں میں کرنے ہیں, 3 سالوں میں کرنے ہیں. یہ ڈیٹا آج ہمارے پاس موجود ہے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, یہ ڈیٹا موجود ہے کہ میرے پاس کتنی کاریں ہیں, میں کتنے بجلی کے بل دیتا ہوں, میں کتنے فورن ٹریول کرتا ہوں. سو میرا لائف سٹائل کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, اور میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو را ڈیٹا ہے یہ اٹھا کے ہم نے فیلڈ فارمیشنز کو نہیں بھیجنا, کیونکہ فیلڈ فارمیشن میں آپ بیٹھے ہیں, آپ ہو سکتا ہے بڑی اس کو ڈیلیجنٹلی فالو کریں. میں بیٹھا ہوں, ہو سکتا ہے میں اس کے ردی کے کوڑ میں ڈال دوں. تو یہ اب ہم نے کرنا ہے کہ اس ڈیٹا اینالیٹک کی ایک چھوٹی سی ٹیم بنانی ہے. یہی بچے اور بچیاں جن کی بات کی گئی ہے, ویری ٹیلنٹڈ ینگ مین اینڈ ویمن ہو آر اویلیبل, یہ ڈیٹا اینالیٹکس ٹیم بنے. یہی یہ ڈیٹا کو اس کی ویراسٹی چیک کرے, کیونکہ بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ جو بات آتی ہے کہ ہم جا کے ہراسمنٹ کرتے ہیں اور چیزیں ہیں, ضروری ہے کہ جو مجھے اگر نوٹس آنا ہے تو اس کا ڈیٹا بالکل ٹھیک ہو, اور پھر سینٹرلی یہ نوٹس آئے مجھے. اس کے بعد ہم فیلڈ فارمیشن کو صرف کہیں کہ جا کر آپ ایگزیکیوشن کروائیں ان کے ساتھ. تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کی جو بات ہے وہ بالکل درست ہے. دیکھیں یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جتنے بھی ہمارے نیٹ ریسیٹس ہیں ڈیٹ سروسنگ کو کر لیں تو جتنی ابھی تک باتیں ہوئی ہیں وہ قرض کے بیسس پہ ہوئی ہیں. ادھار لیں گے تو ان چیزوں کو فنڈ کریں گے. اب یہ سسٹینیبل تو نہیں ہو سکتا نا یہ پیکج. تو اسی وجہ سے جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے, دیکھیے یہ صوبوں کے ساتھ ہم مشاورت کر رہے ہیں اور کریں گے. اور اس میں دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. جو ہمیں کرنا تھا ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ لیول کہ جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ہمیں ان منسٹریز کو بند کر دینا چاہیے تھا, ان شعبوں کو ضم کر دینا چاہیے تھا, جو ہم نے نہیں کیا. تو جو یہ بات ہوتی ہے کہ جی ایکسپینڈیچرز آپ کے کیسے کم ہوں گے اور آپ نے ایکسپینڈیچر کم آپ نے کیے ہیں کہ نہیں کیے, تو اس میں ایک 2-2.5 مہینے کے بعد چونکہ اس پہ کام کافی ہو چکا ہے اور ابھی باقی ہونا ہے, تو پرائم منسٹر اس کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گے, اور اس کو ہم انشاءاللہ یہ you'll hear the decisions around the ministries جو ڈیوالوڈ سبجیکٹ میں ہیں. کچھ چیزوں پہ تو آلریڈی وہ فیصلہ کر چکے ہیں, فار ایگزامپل PWD. اور دیکھیں یہ PWD کا جو ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف جو اس کی ڈائریکٹ کاسٹ تھی اس کو ہم نے بچا لیا تو کوئی بہت بڑا مارکا مار دیں گے اور بہت بڑا ڈینٹ پڑ جائے گا ایکسپینڈیچرز میں. اصل چیز وہیں آتی ہے کہ جو وہ پروجیکٹس ہینڈل کر رہے تھے یا مینیج کر رہے تھے اس میں جو لیکیجز تھیں, اصل کاسٹ ایکسچیکر کو ان چیزوں کی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ آلدو میں اب گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں, جتنی چیزوں میں سے ہم گورنمنٹ کو نکالتے جائیں یہ آپ کو فسکل سپیس دیتی جائے گی. میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے PWD کی, لیکن انشاءاللہ 2.5 مہینے میں آپ اس کا بڑا ڈیٹیل کریں گے. جہاں تک جی صوبوں کے ساتھ مشاورت کا تعلق ہے, ظاہری بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کس طرح ریونیو میجرز کو وہ بھی اس کو انسینٹیوائز کریں اور ایڈیشنل میجرز اس پہ لیں, اور کچھ جو ایکسپینڈیچر سائٹ ہے اس سائٹ پہ بھی
جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ان کو وہ تھوڑا سا اس کا برڈن شیئرنگ کریں, کیونکہ اگر برڈن شیئرنگ کریں گے تو جو ابھی بات کہی جا رہی ہے کہ جی ریلیف دیں یا ہمیں تھوڑا سا اور اس میں ہیلپ کریں, تو اتنی اسپیس ہمارے پاس اویلیبل ہوگی ایز وی گو فارورڈ. آئی تھنک پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور اب اس میں دو ایسٹس تو آر آلریڈی ان پلے, اور اس میں دونوں جو میں نے بجٹ سپیچ میں بڑی مفصل طریقے سے گفتگو کی کہ پی آئی اے کی نجکاری میں ہم اب کہاں تک پہنچ گئے ہیں, اور جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ہے وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. دونوں ٹرانزیکشن انشاءاللہ اگست تک کمپلیٹ ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہی جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ کنکرنٹلی لاہور اور کراچی کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن اور ان کا جو ڈیٹا رومز ہیں وہ ہم تیاری کرنی شروع کر دیں, تاکہ جیسے ہی اسلام آباد ختم ہوتا ہے تو یہ دونوں ایئرپورٹس جو ہیں اس کے اندر آ جائیں گے. اس کے علاوہ آئی تھنک آن دا پاور سائڈ آپ اویس لغاری صاحب کا ابھی اعلان سنیں گے سون کہ انہوں نے جو کارپوریٹ گورننس ہے تو جو ابھی لیجسلیشن ہو گئی ہے کہ جتنے ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں پولیٹیکل اپوائنٹیز تھے یا گورنمنٹ نامینیز ہیں ان کو بے حد تک کافی حد تک ان کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے انڈیویجولز سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ان بورڈز پہ لائے جا رہے ہیں, اور ان موسٹ آف دا کیسز اٹس گوئنگ ٹو بی دا پرائیویٹ سیکٹر پرسن ہو از گوئنگ ٹو بی دا چیئر پرسن. تو یہ پہلا قدم ہوگا موونگ دیز ٹورڈز دا پرائیویٹائزیشن پروسیس. اور باقی جی دیکھیں یہ تو وہ میں چونکہ خود کیبنٹ کمیٹی ہیڈ کرتا ہوں ایس او ایز, تو پچھلے میں بھی جو 6-7 پروپوزلز آئے تھے کہیں ٹو سے کہ جی یہ اسٹریٹجک ایس او ایز ہیں, سوائے ایک کے باقی ہم نے سب جو ہے ان کو ریموو کر دیا فرام اسٹریٹجک ایس او ایز, وچ مینس دے ہیو ناؤ گون ان ٹو دا پرائیویٹائزیشن لسٹ. تو اس لیے وی آر ویری ڈٹرمنڈ جی کہ اور سب اسٹیک ہولڈرز کو انکلوڈنگ آر ایلائڈ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی, ان سب کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں. آئی ایم ایف کا جیسے آپ کو علم ہے کہ وہ مشن یہاں سے ہو کر گیا ہے, اس کے بعد ساری ورچوئل ڈسکشن ان کے ساتھ چل رہی ہے. اس بجٹ کے سلسلے میں بھی جو کچھ سبمیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ اس وقت بات چیت میں یہ شامل ہیں, اور میں صرف اس وقت یہ کہوں گا کہ مثبت پیش رفت ہے, اور ابھی کوئی فائنل بات ہم کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ جب تک کوئی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو نہ جائے تو تب تک میں کوئی فنالٹی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا, ادر دین دا فیکٹ کہ ابھی تک جو ہماری بات ہوئی ہے وہ مناسب سمت میں جا رہی ہے. دوسری یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ساری الائڈ پارٹیز کے ساتھ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, دیکھیں جی ہم نے سب کو یہ بجٹ کی اور جتنے بھی ہم یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں ہم نے ان کو پریزنٹیشنز دی ہیں, ان کو آن بورڈ لیا ہے, اور کل آپ نے ان کی ریپرزنٹیشن دیکھی بھی ہے ان دا پارلیمنٹ وین دا بجٹ واز بینگ پریزنٹڈ. دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو ڈسکشن اس وقت چل رہی ہیں ہم پر امید ہیں کہ جولائی میں انشاءاللہ ہم ایم کر رہے ہیں ٹو موو ٹورڈز اے اسٹاف لیول ایگریمنٹ. دوسرا جہاں تک آپ نے کہا کہ 18 سے 19 اس قسم کی کوئی تجویز اس وقت انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. پاور پہ آپ بتا دیجیے جو اسکیمز ہیں میں نے جیسے ذکر کیا, موسٹ آف دیز اسکیمز جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز جس کے لیے مختص کیے گئے ہیں یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو ڈفرینٹ سٹیجز آف کمپلیشن پہ ہیں. ہمیں اگر ان کو انہی سٹیجز میں ہم چھوڑ دیں تو جو باقی اس میں لگ چکا ہے وہ تو سنک کاسٹ ہو جائے گی, جو اس کا امپیکٹ آنا ہے وہ نہیں آ سکے گا. تو اس وجہ سے ہمیں یہ جو ہے اسکیموں پہ اس کی ایلوکیشن دینی پڑی. تھینک یو جی. رائٹ, جو کچھ چیزوں کو جو نان فائلرز کے لیے فار ایگزامپل تو کچھ چیزوں کو تو ہم لیجسلیٹو ایجنڈا میں لے کر جا رہے ہیں, لیکن کچھ چیزوں پہ جو مہتاب صاحب نے ذکر کیا ہے آئی تھنک اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں جو انہوں نے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں. جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر کیسے ریڈیوس کر رہی ہے, اور میں اس کے بعد آپ نے تو
اور باتیں کی ہیں، لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ منسٹریز کو بند کریں، اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 2 سے 3 مہینے میں. باقی جو اگر کوئی سم غلط بلاک ہوئی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس میں معافی مانگتا ہوں، بیکاز دیٹ از ویئر آئی اسٹارٹیڈ آف ود کہ یہ جو ڈیٹا انالیٹکس کی ٹیم ہم نے بنانی ہے، یہ ہمیں چیز ختم کرنی ہوگی. اسی کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اسی کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. وہ باہر جا کے جتنے مرضی ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنے پیسے جمع کروا دیں، اتنے پیسے جمع کروا دیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اس لیے ڈیجیٹائزیشن از سو امپورٹنٹ، ناٹ اونلی فار ریونیو میجرز بٹ آلسو فار کلائنٹ ایکسپیرینس. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ابھی سوشل کانٹریکٹ کی بات ہوئی ہے، کہ اگر ہم وہ ٹرسٹ نہ پیدا کر سکے تو پھر یہ بڑا جو ہے وہ مشکل ہوگا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم اپنی گروتھ ریٹ کے مطابق اپنے جو ہے ایسٹیمیٹ 3.6%، اس کے مطابق ہم یہ اکانومی کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں پہ ڈیٹیل پلان ہے، لیکن اس وقت نہیں ہے جی کہ ہم پوری بات کر سکیں.